حضرت حافظ و قاری عامر رضا صاحب قبلہ، حضرت حافظ و قاری جان عالم صاحب قبلہ خطیب و امام جامع مسجد غدرپور، اور میرے ہم نوا مشفق دوست شاعر اہل سنت جناب مقیم الرحمن صاحب قبلہ باسپوری و جملہ سامعین اکرام و معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ پیچھے والے تھوڑی دیر کے لیے آگے آ جائیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے بس ٹوپیوں سے فرق محسوس ہو رہا ہے، نہیں تو یہ کاوڑ وقت کا جو مہینہ چل رہا ہے نا، کاوڑ کا جیسے وہ لیٹ لگاتے ہیں نا، ویسے ہی آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں، اور آ جائیں گے آپ لوگ، آ جائیں آگے، مجھے اچھا لگے گا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا فاقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعا، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ہوا محبوب و مردی لدی صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان اہل بیتی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں، اور اپنے عاشق رسول اور عاشق امام حسین ہونے کا ثبوت دیں۔ پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی اللہم علی صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ سنیں گے نا، وقت زیادہ نہیں لیا جائے گا آپ لوگوں کا، کیونکہ 12 بجے کے وقت جب منہ پھیلنے لگتے ہیں، کچھ لوگ جمائی لے رہے ہیں تو باتیں سنی نہیں جاتی ہیں، کھائی جاتی ہیں۔ ہاں، آنکھ بند ہو جائے اور منہ کھل جائے تو پھر لوگ دیکھتے نہیں ہیں بلکہ باتیں کھاتے ہیں۔ وقت بہت مختصر، کہتے ہیں سمجھ میں آ جائے تو تقریر ہے ورنہ تکلیف ہے، نہیں تو کون اتنا قیمتی وقت دیتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے بہت اچھے کلام سنے، اگر آپ لوگوں کو ناگوار نہ گزرے تو 2-3 اشعار ہم بھی امام حسین کی شان میں پڑھ دیں، تو ہاتھ اٹھا کر کے آپ لوگ جو ہے نیٹ ورک دیں، امام حسین کی شان میں اجازت ہے، پڑھ دیں، ہاتھ اٹھا کر کے کہیں یا حسین۔ آپ کو جو ہے حسین زندہ باد جہاں ہو، یہ تو حقیقت پر مبنی ہے کہ حسین زندہ ہے تبھی تو ہم زندہ ہیں۔ ہماری زندگی کا ہونا حسین کے زندہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں۔ میزان سمجھتے ہیں، باسپور کے لوگ ہیں، مقیم صاحب بتا رہے تھے کہ مصرع اول اگر پڑھ دیتے ہیں تو دوسرا باسپور کے لوگ خود بنا لیتے ہیں، اتنے عقل مند لوگ ہیں۔ تو میزان بھی سمجھتے ہوں گے، ترازو کو بولتے ہیں۔ تو شاعر جو ہے وہ ایک چیلنج کرتے ہوئے نا
زمانے سے کہتا ہے کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، دونوں جہاں، دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے سمجھ میں نہیں آیا؟ ایک سجدہ جو ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میں 2-3 اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اسی سے جائزہ لے لوں گا، اسی کے حساب سے تقریر ہو جائے گی۔ تقریر ہو چکی ہے، جیسا آپ سنیں گے ویسا ہم بولیں گے۔ یہ تو بتایا مولانا مقیم صاحب نے کہ صبح سے میلاد شریف پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو تھکان آپ کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے، انشاءاللہ تڑپ کر کے کہیں یا حسین۔ لہو سے گلستان عشق بندگی کھلا گیا، سبحان اللہ۔ لہو سے گلستان عشق بندگی کھلا گیا، نماز عشق پڑھنا زو زمانے کو سکھا گیا، زمانے کو سکھا گیا۔ لہو سے گلستان عشق بندگی کھلا گیا، نماز عشق پڑھنا جو زمانے کو سکھا گیا، زمانے کو سکھا گیا۔ کٹا کے سر جو عظمت رسول کو بچا گیا، جو عظمت بچا گیا، کٹا کے سر جو عظمت رسول کو بچا گیا، جو عظمت بچا گیا، جو جان و مال خاندان دین پر لٹا گیا۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ اگر حق بات ہو تو آپ بھی زندہ باد کہہ دیں، کیونکہ کہتے ہیں جو یہ زبان پر قبضہ امام حسین کا ہے، انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں بتانے کی جو ہے میں کوشش کروں گا۔ تمہاری زبان پر، تمہاری آنکھوں پر، زندگی پر، سانسوں پر، دل پر، سب پر حسین کا قبضہ ہے، اور میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو کہیں ہاتھ اٹھا کر حسین زندہ باد ہے، جو کہ مجھے تھوڑا آرام ملے گا جب کہا جائے تو آپ زندہ باد کہہ دیں گے نا، تو مزہ آئے گا، ایک ماحول بنے گا۔ اگر امام حسین کی بارگاہ میں ہمارے ہاتھ اٹھنا پسند آ گئے تو انشاءاللہ یہی چیز ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے شہید بھی جو ہیں شفاعت کریں گے، ہے کہ سبحان نہیں؟ اللہ۔ تو انشاءاللہ اگر پسند آ گئے اور حسین نے کہہ دیا یہ میرا غلام ہے جس نے میری محبت میں ہاتھ اٹھائے، تو بیڑا پار ہو جائے۔ حسین زندہ باد ہے۔ اور کربلا کے میدان میں حسین کے سامنے یزید نہیں تھا، یہ سارے لوگ جانتے ہیں نا، سارے لوگ جانتے ہیں۔ کربلا کا نقشہ اپنے ذہن میں رکھیں اور دیکھیں۔ یزید تھا ڈرا ہوا جو کربلا نہ آ سکا، یزید تھا ڈرا ہوا جو کربلا نہ آ سکا، علی کے شیر سے کبھی جو آنکھ نہ ملا سکا، جو آنکھ نہ ملا سکا۔ یزید تھا ڈرا ہوا جو کربلا نہ آ سکا، علی کے شیر سے کبھی جو آنکھ نہ ملا سکا، جو آنکھ نہ ملا سکا۔ سر حسین کو جو اپنے سامنے جھکا سکا، نہ سامنے جھکا سکا،
سرے حسین کو نہ اپنے سامنے جھکا سکا، نہ سامنے جھکا سکا، حسین اس کے حوصلے کو خاک میں ملا گیا، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ میرے حسین سر کو حشر ہی میں بس اٹھائیں گے، میرے حسین سر کو بس حشر میں اٹھائیں گے، سب عاشقوں وہ اپنے نانا جان سے ملائیں گے، ہاں جان سے ملائیں گے، یہی صدائے ہر حسین جھوم کر لگائیں گے، ہاں جھوم کر لگائیں گے، غم حسین دیکھیے وہاں بھی کام آ گیا، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ اور اب بہت تیزی کے ساتھ ہمیں کچھ باتیں سمجھنی بھی ہیں اور سننی بھی ہیں، سمجھنی بھی ہیں سننی بھی ہیں۔ جس حسین کے تعلق سے آج ہم ذکر کر رہے ہیں اسے 1384 سال دنیا میں پیدا ہوئے ہو گئے، امام حسین کو 1384 سال، لیکن آج بھی امام حسین کا ذکر زندہ ہے اور اسے ہی ہمیشگی والی زندگی کہا جاتا ہے۔ امام حسین، ہم حسینی ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ امام حسین کب پیدا ہوئے۔ اگر پوچھ لیا جائے ہم سے کہ ہم لوگ اگر ہسٹری ہندی کی اٹھائیں ہم تو گاندھی جی کی، نہرو کی، سبھاش چندر بوس ہیں یا کوئی بھی شہید ہے جو ہندوستان کے لیے اپنے تن من دھن کو قربان کیے، ان کی یاد ہیں، چونکہ ایسا نا UPSC وغیرہ IAS بنتے ہیں تو اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم حسینی ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ امام حسین کون سی سن میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ امام حسین 4 ہجری شعبان کے مہینے میں، کسی نے 5 کہا لیکن متحقق 4 ہے۔ یہ ایک کتاب ہے اشرف المعبد لشان آل محمد، جسے شیخ محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ کتنی؟ 4 شعبان کو۔ اب جیسے ابھی بتایا گیا کہ امام حسین کے تعلق سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کیا تھی، یہی چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ یہ کربلا کا معرکہ کس لیے وجود میں آیا، یہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے ذرات ہم سے کس چیز کے لیے مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ امام حسین کی شہادتیں تو بہت ہوئیں، امام حسین کے جسم کا قیمہ نہیں بنایا گیا۔ تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا، علماء اکرام کے زبانی آپ نے سنا ہوگا، امام حسین کا سر قلم کیا گیا، سر قلم کیا گیا، لیکن سید الشہداء کا لقب ملا صرف سر کٹانے سے، سید الشہداء کا لقب ملا۔ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دین پر جن کے جسموں کو نوچ لیا جاتا ہے، جن کے مومنوں کے جسم کو بوٹیاں بنا دی جاتی ہیں، ان کے جسم کے ذرات جو ہیں وہ چوراہوں پر بکھیر دیے جاتے ہیں، لیکن حسین کا سر کٹا، حسین کا سر کٹا اور مقام سید الشہداء کا ملا۔ آپ سے پہلے بہت سارے شہید ہوئے، بازو کٹے، یہ ساری چیزیں، لیکن سید الشہداء کا لقب کیوں ملا یہ سمجھنا ہے۔ حسین کو شہیدوں کا سردار کیوں کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑی شہادت کا تمغہ امام حسین کے ماتھے کیوں ہے یہ سمجھنا ہے۔ یہ 2-3 باتیں سمجھنی ہے، 5 منٹ میں سمجھ لیں یا 1 گھنٹے میں آپ سمجھ لیں۔ امام حسین پیدا ہوئے، بتایا گیا امام حسین میرے کلیجے کے ٹکڑے ہیں۔ امام صاحب نے بتایا، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے الفاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
اور جگر کے ٹکڑے کا ٹکڑا جو ہوتا ہے وہ بھی جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جگر کے ٹکڑے کا ٹکڑا بھی جگر ہوتا ہے. اور دوسری بات اللہ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اسے ذہن میں رکھیں، بے شک اللہ تمہاری آل کو پاک کرنا چاہتا ہے. اور کیسا پاک کرنا چاہتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ، آپ کے تعلق سے بتایا جو ماہواری کا عموماً عورتوں کو خون آتا، حضرت طیبہ کو نہیں آیا. پاک کیا اللہ رب العزت نے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو پاک کیا. اور ایسی شان کے مالک آپ دیکھیں کہ آپ اگر نماز آپ کی عصر کی قضا ہو جائے تو سورج آ کر کے کہے کہ نماز پڑھ لو، بعد میں ڈوب جائیں گے. سورج آ کر کے کہے بعد میں اشارہ رسول سے. تو یہ شان. اور امام حسین کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحسن والحسین ریحانتان بالجنت. حسن اور حسین جو میرے دونوں شہزادے ہیں، میرے نواسے ہیں، یہ جنتی پھول ہیں. جنتی پھول. آج دنیاوی پھولوں کیوں ہم اپنے گلوں میں ڈالتے ہیں، چومتے ہیں، کھاتے ہیں، لیکن جنتی پھول کو ہم جانتے نہیں. ابھی تک ہم نے امام حسین کو سمجھا ہی نہیں. امام حسین کی شان کیا ہے یہ سمجھا ہی نہیں. امام حسین کون ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ چلتے ہیں مدینے کی وادیوں میں. آج جب ہم دنیا میں نکلتے ہیں تو ہماری سواریاں یا تو موٹر سائیکل ہوتی ہے. اگر ہم اپنے باپ سے کہیں تو کچھ باپ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سائیکل کے لیے بھی منع کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹا گاڑی کا انتظام کر دیتے ہیں، بائک کا انتظام ہو جاتا ہے، آپ کے لیے سواری کا انتظام ہو جاتا ہے، لیکن یہ دنیاوی سواری ہیں. اگر خراب ہو جائیں تو اس میں بے وضو لوگ اس کو سنبھالتے ہیں. لیکن امام حسین کو جب سواری کی ضرورت ہوتی ہے تو دوشے مصطفیٰ ہوا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے کاندھے ہوتے ہیں. آج جب کوئی بیٹا اپنے باپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے تو اس کی ضرورت کے مطابق سامنے رکھی ہوئی چیز کو عطا کر دیا جاتا ہے. لیکن جب امام حسین نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ دنیا کے لوگ سواری سے عیدگاہ میں جا رہے ہیں، دنیا کے بچے کوئی گھوڑے پر جا رہا ہے، کوئی اونٹ کی سواری کر رہا ہے، لیکن ہمارے پاس نہ اونٹ ہے نہ گھوڑا ہے. تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خالق کائنات کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول مصطفیٰ پیار جان رحمت اپنے پیارے نواسے حسین کو اٹھا کر کاندھوں پر بٹھالتے ہیں اور کہتے ہیں حسین یہ دنیاوی سواری ہے جو خراب ہو سکتی ہیں، جو دنیا میں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن آج تمہاری سواری دنیاوی سواری نہیں ہے بلکہ دوشے مصطفیٰ ہے، جن کے کاندھوں کے تعلق سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کاندھوں کا مقام یہ ہے کہ کائنات میں ما سوی اللہ کسی چیز کا مقام ہی نہیں ہے، یہ تمہاری سواری ہے. اللہ کے رسول نے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا اے نانا جان سواری پر تو بیٹھ گئے، سواری پر، لیکن لوگ راس پکڑے ہوئے ہیں. راس سمجھتے ہیں نا، لگام پکڑے ہوئے ہیں. ہم اپنی سواری کو موڑیں گے کیسے؟ اللہ کے رسول وہ نبی جو اپنی زوجہ مطہرہ سے ارشاد فرماتے ہیں عائشہ یہ پہاڑ دیکھ رہی ہو؟ کہاں حضور دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے آقا کو اللہ نے وہ اختیار دیا ہے کہ اگر اشارہ کریں انگلی سے تو یہ ساتھ ہی نہیں بلکہ سونا بن کر کے تمہارے میرے ساتھ چلنے لگے گا. ایسا پاورفل نبی سواری بنتا ہے امام حسین کا. مقام دیکھیں آپ، امام حسین کا مقام. ہم لوگ 4 دن کے ابھی تھوڑی دیر نعرہ لگائیں گے، صبح مسجد میں سارے لوگ دیکھیں کربلا کا میدان کس چیز کو کہتا ہے. حسین کا ذکر ہم ہر سال سنتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں.
لیکن حسین کی یہ شہادت کس وجہ سے ہوئی؟ کیا وجہ تھی جو یزید سے آپ نے جا کر کے مورچہ سنبھالا؟ کہتے ہیں وقار شہیدان کربلا کی قسم. کچھ لوگوں نے کہا کہ یزید جنگ جیتا اور مورچہ ہارا، لیکن کسی شاعر نے جواب دیا. شعر جب کہا کہ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید جنگ جیتا مورچہ ہارا ہے، لیکن کس حسینی عاشق نے کہا کہ وقار شہیدان کربلا کی قسم، یزید جنگ اور مورچہ دونوں ہارا ہے. اب جنگ کیسے ہارا؟ تو امام حسین کو کاندھے پہ بٹھال کر اور زلفے جن کے تعلق سے اللہ نے واللیل اذا سجا کا خطاب کلام پاک میں دیا کہ میرے محبوب کی زلف کی یہ شان ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسین تمہاری راس، تمہاری لگام، تمہاری سواری کی لگام یہ ہے، اور جب تیز کرنا ہو اپنی سواری کو تو ایڑ مار دینا. حسین مصطفیٰ کی ایڑ لگا رہے ہیں. مقام دیکھیں، امام حسین کاندھے پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کو ایڑ لگا رہے ہیں، اور جہاں موڑنا ہوتا ہے امام حسین کو وہاں زلف مصطفیٰ کو پکڑ کر کے حسین گھماتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتباع حسین کر رہے ہیں، اتباع حسین کر رہے ہیں. اگر جوڑے کی بات آئے تو جنتی لباس آ جائے، اگر فاطمہ دسترخوان بچھا دیں تو جنتی کھانے آ جائیں، جنتی کھانے آ جائیں. لیکن جب امام حسین مدینہ میں پیدا ہونے کے بعد یہ خطوط، کیونکہ بڑا طویل واقعہ ہے، یہاں سے پیغام ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ امام حسین کی شہادت پیغام کس بات کا دیتی ہے، کس بات کا پیغام دیتی ہے امام حسین کی. آج ہم امام حسین کو 1 گھنٹہ یاد کریں گے، اور صبح کو جا کر کے امام حسین کی شریعت کے تحفظ کی جو داستان